السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امانت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور تاکہ اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ امانت جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، تو ان سبوں نے خوف الہی سے ڈر کر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے امانت کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ امانت در حقیقت کیا چیز تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں، مگر حضرت علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس امانت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ امانت شرعی پابندیوں کی ذمہ داری ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شریعت کی پابندیوں کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے روبرو پیش فرمایا، تو ان تینوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں اس بارے گراں کے اٹھانے میں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان احکام شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہیں بہترین صلہ و انعام عطا کیا جائے گا۔ تو تینوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے باری تعالی، ہم تو بہرحال تیرے حکم کے فرما بردار ہیں، باقی ثواب و عذاب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن خوف الہی سے ڈر کر کانپتے ہوئے ان تینوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، تو آپ نے بھی دریافت کیا کہ اس امانت کی ذمہ داری قبول کر لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی طرح اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو طرح طرح کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھا لیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میں اس سلسلے میں تیری مدد کروں گا۔ درس ہدایت: ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں حکم کا انکار ماننے سے انکار کیا، تو وہ راندہ درگاہ الہی ہو کر دونوں جہان میں مردود ہو گیا، مگر آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کو اٹھانے کے بارے میں حکم الہی ماننے سے انکار کیا، تو وہ بالکل معتوب نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا راز کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے انکار اور آسمانوں وغیرہ کے انکار میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ابلیس کا انکار بطور استکبار تکبر تھا، اور آسمانوں وغیرہ کا انکار بطور استصغار تواضع تھا۔ یعنی ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنے سے انکار کیا تھا، اور آسمانوں وغیرہ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر بار امانت اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ تکبر وہ گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور تواضع وہ پیاری ادا ہے جو خداوند قدوس کو بے حد محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس انکار کر کے عذاب دارین کا حقدار بن گیا، اور آسمان و زمین وغیرہ انکار کر کے مورد عطاب بھی نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے رحم و کرم کے مستحق ہو گئے۔ اللہ اکبر! کہاں استکبار اور کہاں استصغار، کہاں تکبر اور کہاں تواضع، کہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دونوں میں بہت عظیم فرق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے
اور تواضع کا خوگر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔